بنو نذیر جو ہے یہاں قبیلہ جو آباد تھا مدینہ میں، 3 یہودیوں کے بڑے قبائل میں سے اس کا یہ آدمی تھا، کعب بن اشرف۔ اور اس کی ایک شاخ تھی طے، بنو طے، بنو طے کے اس میں سے اس کی بیوی تھی، اور یہ بھی اسی میں سے تھا یعنی بنو نذیر کا ہی آدمی تھا۔ خیر، تو غزوہ بدر کے بعد جب مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے عظیم فتح سے نوازا، حق و باطل کا جو مار کا معروف ہے الفرقان، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جنگ احد بھی ہوئی، ٹھیک ہے، اسی کے بعد ہوئی۔ اور اسی کے جواب میں یہ کعب بن اشرف، چونکہ یہودی تھا اور یہودی منافق بھی تھا اور یہودی بھی تھا، اور جتنے یہودی اس وقت مدینہ میں موجود تھے وہ سب مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں تھے۔ معاہدے کا مطلب کہ باہر سے دشمن اگر تمہارے اوپر حملہ کرے تو ہم نے آپ کا ساتھ دینا ہے، ہمارے اوپر کرے تو ہم نے آپ کا ساتھ دینا، یہ معاہدہ تھا۔ تو اس غزوے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے 2 صحابہ کرام کو مدینہ بھیجا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو مدینہ میں بھیجا کہ مدینہ میں خوشخبری دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو فتح عطا کی ہے، اور عظیم فتح، کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں اور کافر کتنے مارے گئے ہیں، فلاں فلاں۔ تو جب مدینہ میں خبر پہنچی تو مسلمان تو یقیناً بہت خوش ہوئے، اور جو نہیں جا سکے تھے وہ تمنا کرنے لگے کہ ہم بھی کاش اہل بدر میں شامل ہوتے مسلمان۔ لیکن جو منافق تھے، یہودی تھے، وہ انہیں اس بات کی بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ یہ مسلمان کیوں جیت گئے، حالانکہ تعداد میں بھی کم ہیں، اسلحہ بھی نہیں تھا، یہ ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ تو انہی میں سے یہ شخص بھی تھا جو جلنے والوں میں تھا، جو منافقین میں اور یہودیوں میں، یہ کعب بن اشرف۔ اس نے کیا، یہاں سے یہ مکہ گیا، مکہ جا کر مکہ والوں کو اس نے بھڑکایا مسلمانوں کے خلاف، انہیں ابھارا کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تھوڑی جماعت، اور آپ کعبہ کے متولی اور فلاں فلاں، ان کے بڑے فضائل بیان کر کے انہیں ابھارا کہ آپ لوگوں کے چدراہٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جیت جائیں تو پھر آپ کا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس طرح کہ یہ بڑا شاعر قسم کا آدمی تھا، بڑا فصیح و بلیغ چودھری قسم کا۔ تو ان خوب اس نے ابھارا کہ مسلمانوں پہ چڑھائی کرو، اور اس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ اس نے کفار مکہ کو جو ہے وہ بھڑکایا مسلمانوں کے خلاف۔ اچھا، ایک جرم اس کا یہ ہو گیا کہ اس نے بدعہدی کی، چونکہ مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کا معاہدہ تھا کہ تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے، حتیٰ کہ باہر کے دشمنوں کے خلاف بھی ساتھ دینا ہے۔ اس نے تو اندر رہتے ہوئے باہر جا کے ان لوگوں کو ابھارا کہ مدینے پہ حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مدینے کے اندر سے جتنے یہودی ہوں گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اچھا، دوسرا اس نے جو جرم کیا وہ یہ کیا، اس غزوہ بدر کے بعد یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع ہو گیا، شاتم رسول تھا، یسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا اس کا بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے مومنات، جو مومن خواتین با پردہ پردے میں رہنے والی، ان کا نام لے لے کر یہ اشعار بنا کے ان کے نام ان کو بدنام کیا کرتا، عام مسلمان خواتین کو اپنے شعروں میں بیان کیا کرتا۔ تو بہرحال یہ اس کے بڑے بڑے کئی جرم تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے بعد تشریف لائے واپس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لکعب بن اشرف، کعب بن اشرف کو کون مارے گا؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے انا لہو یا رسول اللہ، میں اس کو قتل کروں گا۔ اور اس کے ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 صحابہ کرام اور کو بھی تیار کیا، جن کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک ابو نائلہ تھے، ابو نائلہ جو کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے، کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے، اور یہ مسلمان تھے اور یہ یہودی تھا، کافر تھا۔ اور اسی طرح ایک آتے ہیں عباد بن بشر تھے، اور اسی طرح حارث بن اوس تھے جو حضرت سعد بن عبادہ کے بھائی تھے، اور اسی طرح ایک ابو عبس، یہ 5 ایک صحابہ کرام تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے شروع میں، یعنی رات شروع ہو رہی تھی، عشاء کا ٹائم تھا، عشاء کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روانہ کرنے کے لیے بقیع تک جو ہے وہ مسجد سے نکل کے، اپنے حجروں سے نکل کے بقیع کی طرف آئے اور ان کو روانہ کیا، اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرنا شروع ہو گئے۔ تو یہ صحابہ کرام جب یہاں پہنچے، ابو نائلہ چونکہ اس کا رضائی بھائی تھا کعب بن اشرف کا، تو انہوں نے ابو نائلہ نے آواز دی، یہ اپنے اس قلعہ کے اندر موجود تھا، اپنی بیوی کے ساتھ اس نے نئی نئی شادی کی تھی، عرب کی خوبصورت اور خوشبو والی عورت، جو سارا قصہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے۔ تو انہوں نے، ابو نائلہ نے باہر سے آواز دی، تو اس کی بیوی چونکہ شاطرہ بھی تھی، اور جس طرح وہ خود بھی اس کی صفات بیان کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے اس ٹائم، اس رات کے اس پہر میں،
اس آواز میں شر نظر آ رہا ہے، اس آواز میں خیر نہیں ہے، شر کی آواز محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا یہ میرا رضائی بھائی ہے، تو یعنی اس کو برا بلا کہا اور باہر نکل آیا۔ اور جب یہ باہر آیا، چونکہ اپنی بیوی کے پاس سے آیا تھا، بال اس کے بڑے بڑے اور اس پہ خوشبو وغیرہ لگائی، وہ سارا قصہ، تو باہر آ کے حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یار آج تو بڑے وارے نیارے ہیں، بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، ذرا خوشبو تو سنگھاؤ۔ اس نے بڑے فخری انداز سے اپنے بال جو ہے ہلائے اور ان کو خوشبو سنگھائی۔ تو یہاں سے وہ کہنے لگے یار اگر باتیں کر رہے ہیں تو چلیں تھوڑا سا ادھر آ جائیں، چلتے تھوڑا سا دور جاتے ہیں اپنے قلعے سے۔ اس کو تھوڑا سا دور لے گئے اور اسے پھر کہا کہ یار وہ خوشبو سے اب رہا نہیں جا رہا، دوبارہ پھر سنگھائیں۔ دوسری بار انہوں نے سنگھایا، 3 بار بہرحال انہوں نے اس کے جس طرح ملتا ہے قصہ، 3 بار انہوں نے سونگا۔ پھر چوتھی بار ابو نائلہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بالوں سے اس کو پکڑ لیا اور ساتھ یہ کہا اضربوا عدو اللہ، اضربوا اونچی آواز سے کہا اضربوا عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو مار۔ پھر باقی جو صحابہ کرام تھے سب اس پہ شروع ہو گئے، ان کے ہاتھ میں تلواریں وغیرہ تھی، سامان لے کے آئے تھے۔ تو اس کو مارتے مارتے وہ تلوار ایک صحابی جو ساتھ تھے اب حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تلوار کا کچھ حصہ ان کو بھی لگ گیا، وہ بھی زخمی ہو گئے۔ یعنی اس کو مارتے مارتے اپنے ہی کسی بندے کی تلوار اس کو بھی لگ ان کو بھی لگ گئی۔ چنانچہ جب انہوں نے تسلی کر لی کہ یہ مارا گیا ہے، اور جب اس کو مار رہے تھے تو اس کی بڑی خطرناک آوازیں نکلیں۔ یہاں پہ آس پاس اور بھی لوگوں کے یہاں پہ قلعے تھے، تو اس دور میں یہ تھا کہ جو جب کوئی ہنگامہ یا کوئی شور شرابہ ہوتا یا خطرہ ہوتا تو وہ قلعوں کے اوپر نا آگ جلا دیتے تھے، آگ جلا، تو آس پاس کے قلعوں نے آگ جلانا شروع کر دی کہ آوازیں خطرناک آ رہی ہیں، تو کچھ ہو رہا ہے بہرحال۔ تو انہوں نے جب اچھی طرح دیکھ لیا کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، مر گیا ہے، تو پھر یہ 5 صحابہ کرام وہاں سے نکلے، اور جو حارث بن اوس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چونکہ زخم ہو چکا تھا، وہ رستے میں بیٹھ گیا کسی جگہ پہ، خیر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے چلنے لگے، تو صحابہ کرام نے انہیں اٹھا لیا، اٹھا کے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اور جاتے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ وہ میرے صحابی جن کو میں نے بھیجا تھا واپس آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سحری کا ٹائم تھا، تہجد کا ٹائم تھا، آپ مسجد سے باہر نکلے، باہر نکل کے سب کا اپنے استقبال کیا اور سب کو اپنے سینے سے لگایا اور دعائیں دی، اور حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں پہ جہاں پہ زخم تھا وہاں پہ لعاب نبوت لگایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد جو ہے قصہ تقریباً یہی ہے، یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ کچھ اور ہے؟ بس وہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آپ کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے، حضرت صاحب اجازت ہاں، دیں گے؟ یہ اس پہ یہ بھی ملتا ہے۔ ابو نائلہ جو تھے نا، ابو نائلہ چونکہ اس کے رضائی بھائی تھے، جی جی اس کو اپنی باتوں میں لینے کے لیے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ اللہ کے رسول میں اس کے ساتھ جا کے بات کروں گا، لیکن آپ مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں کچھ آپ کے بارے میں ایسی کوئی بات کہوں کہ وہ کہے کہ یہ میرے طرف کی، میرے سائڈ کی باتیں کر رہا ہے، تاکہ اس میرے جال میں پھنس جائے۔ میں کہوں مثلا یہ محمد کیسے نبی آئے ہیں جنہوں نے آتے ہی ہمیں جو ہے وہ فقیر کر دیا، کنگال کر دیا، ہمارے بچے ہم سے جدا ہو گئے، یہ ہو گیا، لڑائیاں شروع ہو گئیں، جنگیں شروع ہو گئیں، تو وہ تاکہ اس کی باتوں میں وہ آ جائے، تو آپ نے اس کو اجازت دی حضرت ابو نائلہ کو۔ یہ ان کا ایک جال تھا، ایک طریقہ کار تھا، تو یہ بھی اس میں ذکر آتا ہے۔ اور بھی بہت ساری تاریخ میں بہت ساری چیزیں، یہ باہر لے ہے کہ اس گرمی کے ماحول میں خلاصہ ہے، باقی آپ لوگ حاجی نہیں ہیں۔